السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، فائن ہیں، شائن ہیں جی۔ بزر بس تھوڑا سا ڈاؤن ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، ساری رات روتا رہے۔ اور یہ دیکھیں، پھر میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا تھا کل، اتنا زیادہ گندا کمرہ، چیک کریں آپ۔ اب بھی یہ مطلب سویا تھا، اس کو میں نے میڈیسن دی تھی، تو میں نے سوچا کہ اب جو ہے نا میں کمرہ سمیٹ لیتی ہوں۔ تو بس عبدالرحیم بھی سو رہے تھے، وہ بھی میرے ساتھ ساری رات جاگتے رہے اب بزر کی وجہ سے۔ تو اب بس یہ دونوں سو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا تھوڑی سی صفائی کر لیتی ہوں، چیزیں ساری بکھری پڑی ہیں، شادی سے واپس آ کے کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو بس وہی اب میں کرنے لگی تھی۔ اور ابو ذر تھوڑا سا ابھی بھی ڈاؤن ہی ہے، اس کے پیٹ میں بہت درد تھا، ساری رات اسی وجہ سے روتا رہا ہے۔ تو اب وہ سویا تھا، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا تھا، تو میں نے سوچا کچھ نہیں تو کمرہ تو سمیٹوں نا۔ اتنا گندا لگ رہا تھا نا، ہر چیز بکھری پڑی تھی، کپڑے اوپر نیچے، اس کے کھلونے اور ہر چیز بے ترتیب تھی بس۔ تو بس وہی میں سمیٹ رہی تھی۔ صبح ناشتے میں بھی میں نے ناشتہ بھی نہیں بنایا تھا، کیونکہ بھی کچھ کرنا ہی نہیں دے رہا تھا مجھے، نہ عبدالرحیم کے پاس پھر جا رہا تھا، بس مجھے کہہ رہا تھا گودی میں لے کے تو بیٹھی رہو۔ ناشتے میں بھی پھر عبدالرحیم بازار سے ہی ناشتہ لے کے آئے تھے، وہی ہم نے کیا تھا۔ تو اب یہ جو دھونے والے کپڑے ہیں، یہ میں سمیٹ رہی تھی، ایک ٹوکری میں ڈال کے سارے اکٹھے کر دیے تھے میں نے۔ تو اب جب ٹائم ملے گا تو مشین لگاؤں گی۔ اور اب یہ سو کر اٹھا، تو میں وائس اوور کرنے کا سوچ رہی تھی، تو جناب اٹھ گئے تو میرے پاس ہے ماشاءاللہ، گودی چڑھے ہوئے اماں کی۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس سردیاں آتی ہیں نا، تو ایسے ہی ہوتا ہے، بچے بیمار ہونے لگ جاتے ہیں۔ کمرہ سمیٹنے کے بعد یہ اٹھ گیا تھا، تو بس پھر میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بڑی مشکل سے بس میں نے نا کمرہ ہی صاف کیا تھا۔ واپس آ کر کچھ بھی نہیں مطلب رکھا تھا، واپس اپنی جگہ پہ جو جہاں تھا ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ تو اب میں بس وہی سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تھوڑا بہت تو کچھ نیٹ اینڈ کلین کروں نا روم کو، ایسے تو بہت میس لگ رہا تھا۔ تو میک اپ کا میں نے جولری باکس اور یہ سب کچھ جو ہے نا کھولا، اور سوچا کہ ان کو ان کی جگہ پہ واپس رکھ دوں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آگے پیچھے چیزیں ہو جائیں، پھر جب ضرورت پڑے تو میں ڈھونڈتی رہوں۔ تو بس میک اپ کو میں واپس نکال کے باکس میں سے تو اس میں رکھ رہی تھی، دراز میں ڈریسنگ ٹیبل کے۔ یہ رکھنے کے بعد بیڈ شیٹ وغیرہ ٹھیک کری میں نے، اور جو ہے چیزیں سمیٹی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ کچھ کرنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن جو ہے نا ابو ذر جو ہے اس کی وجہ سے میرا دل نہیں کیا کہ میں کوئی اور بھی کام کروں۔ بس میرا یہ تھا کہ اس کو ٹائم دوں، اس کو لے کے بیٹھی رہوں، اور یہ بس ٹھیک ہو جائے، اس کی مجھے بس ٹینشن تھی۔ اب کچھ بہتر ہے ماشاءاللہ، بہتر ہے نا میرا بیٹا ماشاءاللہ۔ اب میں وائس اوور کر رہی ہوں نا، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ موبائل پہ بول رہی ہے، کسی سے بات کر رہی ہے شاید، تو اس لیے وہ پھر نا بیچ میں کرتا رہتا ہے کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں کسی سے، ایسے کرتا ہے پھر۔ تو اس لیے میں اس کو ٹوکتی بھی نہیں وائس اوور کے دوران نہ کہ میں اس کو ڈانٹوں، یا میں کسی اور جگہ پہ جا کے وائس اوور کروں، یا اس کے سوئے سوئے کر لوں، بلکہ میں اس کو ساتھ ساتھ ہی لے کے چلتی رہتی ہوں۔ بس یہ چیزیں میری یہاں پہ میں نے ختم کی، ڈن کی، اور واپس رکھ دی تھی۔ اب میں ابو ذر اٹھ گیا تھا، تو سوچا کہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر لیتی ہوں۔ عبدالرحیم کو ایونٹ پہ جانا تھا، تو وہ بس اسی کی تیاری کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب یہ اٹھ تو گئی ہیں، تو بیڈ کا جو ہے نا بکھرا پن جو ہے اس کو ایک ترتیب میں لے کے آیا جائے۔ تو اس کے ٹوائز سب کچھ بیڈ پہ بکھرا ہوا تھا، تو بیڈ شیٹ بھی کل پرسوں سے میرے خیال سے میں نے ٹھیک ہی نہیں کی تھی واپس آ کے۔ اب بس وہی کر رہی تھی میں، بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے کے بعد۔ اتنا زیادہ گندا تھا کمرہ، میں نے جب جھاڑو لگایا اتنی ڈسٹ نکلی، اتنی مٹی، جیسے پتہ نہیں صدیوں سے بند تھا روم، اور پتہ نہیں کب سے میں نے صفائی نہیں کی ہو۔
بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے کے بعد میں نے بس ڈسٹنگ کی تھی پہلے، پھر بعد میں نے جھاڑو لگایا تھا۔ ڈسٹنگ پہلے کر لی اس لیے کہ یہ چپ تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر یہ رونے لگ گیا نا تو ڈسٹنگ بھی رہ جائے گی اور جھاڑو بھی نہیں لگے گا، تو ڈسٹنگ کر لیتی ہوں۔ یہ کہ ڈسٹنگ سے نا روم آپ کا نیٹ نیٹ سا لگنے لگ جاتا ہے، آپ نے چاہے جھاڑو نہ بھی لگایا ہو۔ تو یہ سوچ کر میں نے ڈسٹنگ پہلے ہی کر لی تھی، تو صفائی میں نے بعد میں کی تھی۔ تو پھر مجھے ٹائم مل گیا تھا، یہ چپ ہی تھا، کھیل رہا تھا، تو میں نے بس جھاڑو بھی لگا لیا، لیکن کہہ رہا تھا کہ مجھے پکڑا دو جھاڑو، میں لگا دیتا ہوں ساتھ ہی۔ پھر میں نے اس کو اٹھا کے تو ہی لگایا تھا جھاڑو، کیونکہ پھر بس ضد کر رہا تھا کہ مجھے پکڑا دو، پتہ نہیں کیوں اتنا ضدی سا ہو گیا ہوا ہے۔ بس پھر صفائی کرنے کے بعد روم میں نے صاف کر لیا، تو مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ صبح سے میں نے ناشتہ کیا ہوا تھا۔ ناشتے میں عبدالرحیم حلوہ پوری اور نان وغیرہ لے کے آئے تھے، وہی صبح سے کھایا ہوا تھا، تو اب مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اب میں نا جلدی سے بس صفائی کر کے تو کھانا کھاؤں گی۔ چکن اور شلجم کا سالن تھا، پہلے والا ہی بنا ہوا، وہی میں نے کھایا تھا۔ تو پھر میں نے چائے بھی پینی تھی، لیکن فی الحال میں نے سوچا کہ پہلے میں کھانا کھا لوں، چینج کر لوں، صفائی کر لوں، لاسٹ میں جب بالکل فری ہو جاؤں گی نا ہر کام سے، پھر چائے پیوں گی۔ تو یہاں پہ بس میں جھاڑو لگا رہی تھی اور اس کو میں نے بیڈ پہ بٹھایا ہوا تھا، اور یہ بس کہہ رہا تھا کہ مجھے جھاڑو پکڑاؤ اور میں لگاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی زیادہ وہ ایک تو سفیدی اتری ہوئی ہے، چونا جو ہے پینٹ یہاں کا اترتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا اس دیوار میں نمی کی وجہ سے نا۔ اور یہ بس کہہ رہا تھا کہ مجھے اٹھاؤ، مجھے پکڑاؤ اور پھر کچھ اور کرو۔ جھاڑو لگانے کے بعد میں نے کپڑا لگایا تھا، کپڑا لگانے کے بعد میں نے کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد مجھے بس کوئی کام نہیں تھا۔ روم دیکھے میں نے نیٹ کر دیا تھا، بالکل ہر چیز میں نے سیٹ کر کے اس کی جگہ پہ رکھ دی تھی، بس اب یہ پانی والی خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھی جو میں نے بھرنی تھی، اور اب میں کھانا کھا رہی تھی، چائے بھی میں نے بنا لی تھی ساتھ ہی۔ تو بس آج میں نے یہی کیا تھا، اور امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ بس ابو ذر کو اپنی دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، لمبی زندگی دے، سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ دیکھیں یہ اس میں بیٹھا ہوا ہے ڈش میں، اور یہ صبح کے ناشتے کا کلپ تھا، لاسٹ پہ میرے سے غلطی سے شاید ایڈیٹنگ کرتے ہوئے اٹیچ ہو گئے۔ چلیں جی پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔